قانونی بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال چونکہ آرڈیننس ایک قانونی انسٹرومنٹ ہے اور آرڈیننس کے ذریعے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اس لیے اب جب تک کہ یہ تبدیلی ریورس نہ ہو کسی عدالتی حکم کے ذریعے سے یا کسی لیجسلیٹو میجر کے ذریعے سے، تو اس وقت تک تو وزیر اعظم نے اپنے آپ کو آزادی دے دی ہے، اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ چاہیں تو وہاں جا کے جلسے کریں، چاہے تو وہاں ڈیولپمنٹ فنڈز بھی اناؤنس کریں، چاہے تو ان کے وزراء بھی جائیں اور باقی لوگ بھی جائیں۔ تو یہ صورتحال قانونی طور پہ ایک چونکہ مغالطے کی صورتحال ہے جس کے اندر ایک کنفیوژن ہے، تو جب تک کہ عدالتیں اس کے اندر انٹروین کر کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گی، میرے خیال میں یہ صورتحال برقرار رہے گی۔ گویا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ عمل جو ہے یہ آپ کی دانست میں جو ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں قانونی عمل نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہو چکا ہے۔ صدارتی آرڈیننس کی قانونی اہمیت ہے، مگر اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان صدارتی آرڈیننس کو اپنے ایک حکم کے ذریعے مسترد کر چکا ہے، اس کی بھی حیثیت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ صدارتی آرڈیننس جو ہے اس کی حیثیت تو ایک قانون کی ہوتی ہے ہمارے دستور کے مطابق۔ اس کو ریورس تو دو طریقوں سے میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر عدالتیں کوئی حکم جاری کریں کہ یہ قانون قانونی طور پہ نہیں بنایا گیا، یا پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کو ریجیکٹ کر دے کہ یہ آرڈیننس غلط ہے اور کوئی بھی ایک ایوان اس کو ریجیکٹ کر دے قرارداد کے ذریعے۔ الیکشن کمیشن اپنے حکم کے ذریعے ان کی تعبیر بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن کے چونکہ اختیارات میں یہ کمی کر رہا ہے آرڈیننس، تو اس لیے قانونی نہیں ہے، لیکن اس کی جو سند ہے وہ تو پھر کسی عدالت کو ہی جاری کرنی پڑے گی نا۔ یہ فریق تو اس کے اوپر سند جاری نہیں کر سکتا،